السلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب بٹن کو بھی پریس کر لیجئے اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ تھینک یو۔ دوسروں تک پہنچتا ہے تو تم اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو۔ بانو کہتی تھیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں میں نمی کسی کو نظر نہیں آتی مگر ہماری زبان کی تلخی سب کو نظر آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ اس انسان کو کوئی شخص نہیں بدل سکتا جسے اپنے اندر کوئی غلطی نظر ہی نہ آتی ہو۔ اگر کوئی انسان آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ یہ کہ وہ انسان خود کو ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ ہر کامیاب انسان کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مایوسی تو کفر ہے نا، پھر کیوں مشکل لگ رہی ہے زندگی؟ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، پھر کیوں کسی ایک کے چلے جانے سے مایوس ہو رہے ہو؟ یہ کٹھن وقت وقتی ہے، آزمائش جب اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس سے نکلنے کا بھی وہی کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کرے گا، تم بس اس پر یقین رکھنا۔ یہاں کب کس کو سب کچھ ملا ہے، جو ملا ہے اس پر شکر کرو، جو نہیں ملا تو ملال کیسا۔ جب وہ رب دے سکتا ہے تو کیا لے نہیں سکتا؟ جب دیتا ہے تو خوش ہوتے ہو، جب لیتا ہے تو مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ اور وہ رب تو آزمائش بھی انہی کے ذریعے دیتا ہے جو آپ کے قریب ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ہمت ہار جاتا ہے یا پھر صبر کر جاتا ہے، اور پتہ ہے جب آپ صبر کر لیتے ہیں نا تو وہ آپ کا راستہ آپ کی پسندیدہ چیزوں تک لے جاتا ہے، وہاں سے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی رضا میں راضی ہونا اتنا مشکل نہیں جتنا آپ نے خود پر حاوی کیا ہوا ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ دعا مانگنا چھوڑ دو، بس یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ پر حالات جیسے بھی ہوں وہ رب کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں تو نام رکھ لیا قاضی، ہاتھ وچ پھڑ کے تلوار تو نام رکھ لیا غازی، مکے مدینے گھوم آیا تے نام رکھ لیا حاجی، او بھلیا حاصل کی کیتائی جے تو رب نہ کیتا راضی۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ ذلیل مت کرنا کسی فقیر کو اپنی چوکھٹ پر، وہ صرف بھیک لینے نہیں دعا دینے بھی آتا ہے۔ کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے اور کچھ دعائیں تمہیں بار بار اللہ سے مانگنی پڑتی ہیں۔ اعتبار ضرور کیجیے دوسروں پر، لیکن کسی اور کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو اندھا ہی سمجھنے لگے۔ وقت، موت اور گاہک کسی کا انتظار نہیں کرتے۔ غرور اپنے ساتھ رسوائی لے کر آتا ہے، جبکہ عجز و انکسار سے حکمت و دانش جنم لیتی ہے۔ کسی کا اصلی رنگ تب ہی سامنے آتا ہے جب آپ اس کے لیے فائدہ مند نہیں رہتے۔
جس انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق جس قدر گہرا ہوگا وہ انسان اسی قدر انسانوں پر مہربان اور شفیق ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہو جو ہمیشہ ہمیں ہمارے اعمال کے حساب سے نہیں بلکہ اپنی رحمتوں کے حساب سے نوازتا ہے۔ 3 چیزیں انسان کو ذلیل کر دیتی ہیں: چوری کرنا، چغلی کرنا اور جھوٹ بولتے رہنا۔ غیر ضروری چیزیں یادداشت میں محفوظ کرنے سے میموری منفی خیالات سے بھر جائے گی جناب، نتیجن زندگی ہینگ ہو کر رہ جائے گی۔ پرسکون رہنے کے لیے کچھ لہجے، کچھ یادیں اور کچھ انسانی رویے بھی ڈیلیٹ کرنے چاہیے۔ حاسد وہ بد نصیب انسان ہے جو دنیا میں بھی جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلے گا۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں تاکہ پتہ تو چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ کچھ ایسا بنو کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعائیں کریں۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لہٰذا تعلق وہی بچتے ہیں جہاں دونوں احساس کرنے والے ہوں۔ توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں، توبہ تو بذات خود ایک عبادت ہے، جتنی کی جائے اتنا ہی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اشفاق احمد کہتے تھے کہ طبی موت سے پہلے ہم بہت سی موتیں مر چکے ہوتے ہیں، طبی موت تو محض اعلان ہے ہر موت سے نجات کا۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ سب کچھ کھوتے جا رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ درخت اپنے تمام پتے ہر سال کھو دیتا ہے، لیکن پھر وہ اچھے دنوں کے انتظار میں رہتا ہے اور وہ پھر ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ عورت کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ حالات کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے والدین کے لیے بیٹا اور اولاد کی خاطر باپ بن سکتی ہے۔ انسانوں کی فطرت ہے کہ اگر محبت نہ ملے تو صبر نہیں کرتے اور جب مل جائے تو پھر اس کی قدر نہیں کرتے۔ کتا چاہے کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو بلکہ ڈرو اس بات سے کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کو چنا۔ دل سے اتر جانے والے لوگ سامنے کھڑے بھی رہیں تو نظر نہیں آتے۔ 3 وظائف آپ کی قسمت کو بدل سکتے ہیں: تیسرے کلمے کی کثرت، درود شریف کی کثرت اور استغفار کی کثرت۔